نائلہ اپنے امی ابا کے ساتھ ہسپتال کی انتظار گاہ میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ 3 دن میں تیسرا ہسپتال تھا جہاں وہ اپنی شوگر کا علاج کروانے آئی تھی۔ نائلہ جو کہ گزشتہ 8 سال سے ذیابیطس کی مریضہ تھی اور انسولین کا باقاعدگی سے استعمال کر رہی تھی، ایک تعلیم یافتہ اور نہایت ذہین لڑکی تھی۔ اس نے کیمسٹری میں MSc کر رکھی تھی اور اب ایک کالج میں بطور لیکچرر شعبہ تدریس سے وابستہ تھی۔ نائلہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک چند ماہ پہلے آنے والے طوفان نے زندگی کی خوبصورت کشتی کے سارے بادبانوں کو غرق کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس کے امی ابا کو یہ احساس ہوا کہ اب اس کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہوا جائے، تب سے اس کی زندگی تیز آندھیوں میں اڑنے والے پتوں کی مانند بکھر چکی تھی۔ 4 ماہ پہلے جب پہلی دفعہ بانو آنٹی اپنے میاں اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اسے دیکھنے آئی تھیں، گھر میں بہت سی تیاریاں کی گئیں۔ چائے کے ساتھ مختلف قسم کے لوازمات تیار کیے گئے جو کہ سب کے سب نائلہ نے اپنی چھوٹی بہنوں کی مدد سے گھر میں تیار کیے تھے۔ آخر اس نے کھانا بنانے کے جو کورسز کر رکھے تھے وہ کب کام آنے تھے۔ نائلہ کے امی ابا تھوڑے مضطرب ضرور تھے لیکن دونوں چھوٹیاں بہت خوش تھیں، اور جب وہ نائلہ آپا کو مسکرا کر دیکھتی تو نائلہ آپا بھی مصنوعی تیوری چڑھا کر کہتی خاموش، اور ساتھ ہی ان کی نظریں جھک جاتی۔ ان نظروں میں روایتی مشرقی شرمیلے پن کے ساتھ دور کہیں مستقبل کے سوانے خواب پنپ رہے تھے۔ مہمان آئے، کھانے کا میز سجایا گیا۔ بانو آنٹی نے بتایا کہ ان کا لڑکا لمبا تڑنگا اور نہایت ہی خوبصورت ڈیل ڈول والا گبرو جوان ہے۔ تعلیم اگرچہ کچھ زیادہ نہیں لیکن اپنا کاروبار کرتا ہے۔ نائلہ کو دیکھتے ہی بانو آنٹی نے پسند کر لیا تھا۔ میرے ذیشان کے لیے ایسا ہی چاند کا ٹکڑا ڈھونڈ رہی تھی میں۔ خوب سجے گی جوڑی، بڑی دھوم دھام سے شادی کروں گی میں۔ سارا محلہ دیکھے گا اور شریک تو دانتوں سے انگلیاں چبا ڈالیں گے۔ نائلہ بھی خوش تھی۔ اس کے اماں ابا نے بھی چائے پیتے ہوئے اس کی شادی کی تیاریوں اور ان پر ہونے والے اخراجات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ نائلہ کی اماں بتا رہی تھیں کہ MSc کے بعد اب لیکچرار ہے نائلہ، آگے مزید تعلیم کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ یہ بات بانو آنٹی کو زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ بہت سے کوکنگ کورسز بھی کر رکھے ہیں، ہمارے گھر کی رونق ہے۔ باوجود اس کے کہ 16 سال کی عمر میں اسے شوگر ہو گئی تھی، اس نے اتنی تعلیم حاصل کی اور خانہ داری میں بھی ماہر ہے۔ کیا اچانک بانو درمیان میں بولی، نائلہ کو شوگر ہے؟ آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نائلہ کی اماں بولی، بہن یہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگرچہ اسے شوگر ہے لیکن اس کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ باقاعدگی سے انسولین لگواتی ہے اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اس طرح شوگر کنٹرول رہے تو زندگی بالکل نارمل رہتی ہے۔ لیکن یہ تو انسولین لگاتی ہے، یہ تو شوگر کی آخری سٹیج ہے۔ میں کیسے ذیشان کو اس سے بیاہ دوں؟ اس کے بچے؟ نہ بابا نہ، ایسا ظلم نہیں کر سکتی میں۔ بانو کی یہ باتیں نائلہ اور اس کے گھر والوں پر بجلی بن کر گریں۔ ان کا ذہن کانوں پر یہ اعتبار کرنے سے ہچکچا رہا تھا کہ بانو کیا کہہ رہی ہے۔ نائلہ کی اماں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، شوگر کنٹرول رکھی جائے تو بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ تو کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہ تھیں۔ تھوڑی دیر میں اٹھیں، اللہ حافظ کہا اور چل دیں۔ نائلہ اور اس کے والدین کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ نائلہ کی اماں اپنے آنسو ضبط کر کے بیٹھی تھیں اور نائلہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ابا جی بھی بالکل خاموش، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی کیفیت میں کچھ دن گزر گئے۔ نائلہ اس دن سے ہی کچھ بجھ سی گئی تھی۔ خاموشی کی چادر اوڑھے اپنے مستقبل کی فکر نے اس سے اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ اماں اور ابا کو بارہا اس نے سجدوں میں روتے دیکھا اور لمبی لمبی دعائیں مانگتے جن کے پورا ہونے کا شاید ان کو بھی یقین نہ تھا۔ اس کے بعد 3-4 مزید لوگ اسے دیکھنے آئے لیکن سب ایک جیسے، کوئی بات سننے سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ نائلہ کی اماں کو نصرت خالہ نے مشورہ دیا کہ کسی کو اس کی شوگر اور انسولین کے بارے میں نہ بتائیں، لیکن یہ بات کتنا عرصہ چھپی رہتی، اور ایسا کرنے پر نائلہ رضامند بھی نہ تھی۔ اگر انسولین کی جگہ شوگر کی گولیاں استعمال کی جائیں تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ناہید خالہ نے مشورہ دیا۔ یہ بات نائلہ کی اماں کے دل کو لگی، لہٰذا اگلے ہی دن شہر کے ایک بڑے اسپتال میں نائلہ کو دکھایا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ اس کی شوگر کا علاج فی الحال انسولین کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ اسے جو شوگر ہے اس میں لبلبہ انسولین نہیں بناتا، لہٰذا علاج صرف اور صرف انسولین ہے۔
وہاں سے نکلے تو ایک اور جگہ مشورہ کیا، لیکن سب کا یہی مشورہ تھا۔ نائلہ کے ابا نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ اس انسولین کے ساتھ اس کی شادی کرنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر بھی سمجھاتے رہے کہ انسولین اس کی شادی اور آنے والی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نائلہ کے ابا یہ بات ماننے کو بھی بالکل تیار نہ تھے، لیکن نائلہ اس بات کو سمجھ رہی تھی، اور اسی سلسلے میں اب وہ ایک اور ہسپتال میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر سے مشورہ کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ سب سوالوں کے جواب وہ بھی بخوبی جانتی تھی، لیکن شاید اصل سوال تو یہ تھا ہی نہیں۔ اصل سوال تو یہ تھا کہ کیوں اس کے ابا یہ بات سمجھ نہیں رہے تھے۔ پھر اس کا جواب بھی اسے مل گیا جب اس نے بابا کی خاموش آنکھوں میں نمی دیکھی، جس میں ایک باپ کی بے بسی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی، یہ نفع نقصان کا معاشرہ ہے، یہاں رشتے بھی تجارت ہیں، جہاں انسان بکتے ہیں، ان کی بولیاں لگتی ہیں، کس کی کیا قیمت وصول کرنی ہے اور کس کا کیا جرمانہ۔ یہ احساس محبت دل اور انسانی عظمت سے عاری گوشت پوست کے انسان نما لوگوں کی منڈی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔